والے بھی ہیں تو اسی کی ذات کی طرف جھکو. تو ایمان اگر جاننا چاہتے ہو کہ کسی کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں تو اس کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ ایمان کے ان سارے تقاضوں پر عمل کر رہا ہو، نمازی بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ حج بھی ادا کرتا ہو اور حق تعالی شانہ پر یقین کامل بھی رکھتا ہو. تو ایک تو یہ استثناء کیا کہ الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے کہہ دینا نہیں ہے بلکہ اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب یہ بات کہہ دی، یہ ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب ہم اگر اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، استعانت کر رہے ہیں، تو یہ ایمان کے خلاف ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ عامل ہو، چاہے وہ عالم ہو، اولیاء اللہ ہو، کہ وہ بذات خود ان میں کوئی ایسی صفت موجود ہے کہ وہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، تو یہ ایمان کے خلاف بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایمان اولیاء اللہ کو بھی جو کچھ اولیاء اللہ نے جو کچھ پایا اور جو اولیاء بنے وہ بھی اسی وجہ سے بنے کہ ایمان پر عمل کر کے آئے ہیں. انہوں نے بھی ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا تھا تو اللہ کے ولی بنے اور انہیں ایک مقام حاصل ہوا. وہ اگر یہ نہ کرتے تو وہ ولی نہ بنتے. تو اس لیے ایمان کے سارے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہی حقیقت میں مومن کہلائے گا. تو ایک استثناء تو یہ کیا کہ وہ گھاٹے سے بچ گیا جو ایمان لے آیا. اور دوسرا استثناء ہے عمل الصالحات، کہ جس نے نیک عمل کیے. اب یہ ایمان کو تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. قرآن کریم میں ایک تو پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کے اوپر کیا کچھ گزرا. انہوں نے جب تکذیب کی انبیاء کی، اللہ کے تعلیمات کو جھٹلایا، تو ان پر کیا عذاب نازل ہوئے. عاد و سمود، قوم لوط وغیرہ کے واقعات سامنے ہیں. تو ان الانسان لفی خسر میں ان واقعات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ دیکھ لو، پیچھے مڑ کر ذرا دیکھ لو کہ انسان کس طرح گھاٹے میں رہا ہے، کس طرح وہ گھاٹے ان قوموں نے اٹھائے ہیں. صرف اس لیے اٹھائے ہیں کہ یہ چار باتیں ان میں نہیں تھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار استثناء انہوں نے نہیں کیے تھے، تکذیب کی تھی، تو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. تو انسان گھاٹے میں ہے. تو الا الذین آمنوا کہ جو ایمان لے آئے. اور ابھی میں نے ایمان کی تشریح میں عرض کیا تھا کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے تمام تقاضوں کا نام ہے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں، بلا شبہ ہیں، لیکن اس کے تقاضوں پر اگر ہم پوری طرح عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص شادی کرتا ہے، وہ شادی کرنے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ کہو میں نے قبول کیا. جب خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ اس نے کہا کہ جی میں نے قبول کیا، اور اسی طرح لڑکی نے بھی کہا میں نے قبول کیا. تو اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وہ ایک معاہدے میں بندھ گئے. اب اس کے بعد لڑکی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے کھانا دو، مجھے کپڑا دو، مجھے گھر رہائش کے لیے دو، میرے حق ادا کرو. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو تجھے قبول کیا تھا، تیرے کھانے کو، تیرے کپڑوں کو، تیرے پہننے کو تھوڑا ہی قبول کیا تھا. میں نے تو تجھے قبول کیا تھا کہ تو میرے نکاح میں آ جائے. تو یہ کہنا کہ میں نے قبول کیا، یہ صرف لڑکی کو قبول نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی ساری زندگی کی ضرورتوں کو قبول کیا تھا اس وقت. اب اگر آپ اس کو نان نفقہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو کپڑا نہیں دے رہے ہیں، اس کی اولاد کی پرورش نہیں کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہیں، اس کو عزت کی زندگی نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنی شریک حیات نہیں بنا رہے ہیں، تو یہ سارے تقاضے میں نے قبول کیا کے خلاف ہے.
وہ آپ کا میں نے قبول کیا ہوا ایک جملہ وہ آپ کا جھٹلا رہا ہے آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے قبول ہی نہیں کیا، اس کا مطلب یہی حال اللہ تعالیٰ سے ہم نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ رازق ہے، خالق ہے، غفور ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، جتنی صفات ہے ان سب کا اقرار، اور ان سب کا بھی یہ اقرار کہ وہ لامحدود صفات ہیں، قادر مطلق ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار ہوگا تو کفر، وہ لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں ہوگا، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ایک تو ذات پر ایمان کہ وہ واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی نے سب کائنات پیدا کیے، ساری مخلوقات پیدا کی، یہ ایمان۔ دوسرے یہ ایمان کہ اس نے ایک پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا کہ انسان کے ساتھ کیا کیا کچھ پیش آنا ہے، اچھا یا برا، اس پر ایمان۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، زندہ ہونے کے بعد حشر اور نشر میں حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت دوزخ، ان ساری باتوں پر ایمان لا الہ الا اللہ کے اندر آ گیا۔ جب آپ نے شہادت کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو اب مسلمان ہونے کے تقاضے یہ ہے کہ آپ نے ساری باتوں کا اقرار کر لیا کہ اب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب ایک بات کہ عمل الصالحات میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے، لیکن عمل الصالحات میں بھی ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اتنی طویل ہے کہ اس ایک مجلس میں کیا کئی مجلسوں میں بھی اس کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے۔ عمل الصالحات میں سارے احکام آ گئے جو قرآن کریم میں اور شریعت میں، حدود اور احادیث میں آ گئے کہ نیک عمل کیے جائیں۔ نیک عمل کی تفصیل احکام ہے قرآن کے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا بہتر ہے، کیا غلط۔ تو یہ عمل الصالحات نیک اعمال ہے کہ جس میں اب ہم بعض بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں چند مثالیں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، بڑی مثالیں سب کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے چھوٹی باتوں کی طرف چونکہ ذہن کم جاتا ہے، اس لیے ان کا وہ اظہار کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر میں رہتے ہیں،